बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर अहम केसेस की समाअत और उनके दौरान आज सबसे पहला जो रिलीफ था वो मेजर ताहिर सादिक का था। फिर खुशाब से उमर असलम को तहरीक इंसाफ के जो है उनको इलेक्शन लड़ने की इजाजत दी। लेकिन जो सबसे खास बात थी वो तहरीक इंसाफ के सदर चौधरी परवेज इलाही का केस था, जो कौमी असम्बली का इलेक्शन भी लड़ना चाहते हैं और सूबाई असम्बली का भी। और इस हवाले से आज जब दरखास्त की समाअत हुई तो जो उनके मुखालिफ वकील थे वो कह रहे थे हमें 2 बजे का वक्त दें, लेकिन जस्टिस मंदोखेल ने कहा कि ठीक है, आपकी अगर तैयारी नहीं है तो हम चौधरी परवेज इलाही को इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे देते हैं और उसके बाद जो है इलेक्शन के बाद अगली सूरत हाल जो है उसको देखेंगे। अब इस हवाले से आज इंपॉर्टेंट सवाल सिर्फ यह पैदा हुआ कि आखिर चौधरी परवेज इलाही को इलेक्शन से बाहर कैसे किया गया। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात थी और इस सिलसिले में बहुत ही पहले तो चौधरी परवेज इलाही ने अपनी हिकमत अमली में थोड़ी सी तब्दीली की। अब वो कौमी असम्बली का इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि वो कौमी असम्बली की निश्चितों से दस्तबरदार हो रहे हैं, विड्रॉ कर रहे हैं, लेकिन वो सूबाई असम्बली की सीट के ऊपर इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। तो गुजरात की सीट है, हल्का पीपी 32 बनता है, जो जहां से वो पहले भी मुंतखब होके पंजाब के वजीर आला और स्पीकर कौमी असम्बली मुंतखब हुए थे। तो चौधरी परवेज इलाही ने अपने उस हल्के को मेंटेन किया है पीपी 32 का, और सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल फौरी तौर पे कहा है कि चौधरी परवेज इलाही का नाम बैलेट पेपर के ऊपर शामिल किया जाए और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को यह कहा गया है कि आप जो है वो उनका इंतखाबी निशान उनको अलॉट करें और इस बारे में वो अब अगली जो प्रोसीडिंग्स हैं वो करें। अच्छा, बड़ी दिलचस्प बात यह थी कि आखिर चौधरी परवेज इलाही को डिस्क्वालीफाई कैसे किया गया। तो मालूम यह पड़ा कि 10 मरले की प्लॉट जो है उसके मुतालिक खबर मिली है। तो उस हवाले से मुखालिफ उम्मीदवार ने कहा कि मुझे 10 मरले के प्लॉट की तफसीलात मिली हैं। तो अदालत ने यह पूछा कि आपको यह तफसीलात बताई किसने है, जिस पे मंदोखेल साहब ने पूछा कि हमें उस पटवारी का नाम बताएं जिसने आपको मालूमात बताई हैं। तो उसका नाम कोई कैसर वैसर नाम बताया गया, जिस पे जस्टिस अतर मिनल्लाह ने फिर बड़ी खास बात की। उन्होंने कहा कि क्या आप ये कहना चाहते हैं कि निगरान हुकूमत इसमें मुलव्विस है। अब आपको यह बात भी याद रखनी है कि निगरान हुकूमत के जो निगरान वजीर आला है मोहसिन नकवी, वो चौधरी बरादरान का दामाद है, यानी चौधरी बरादरान का वो रिश्तेदार है। लेकिन ज़ाहिर लड़ाई हो गई, वो चौधरी शुजात वाले ग्रुप के साथ है और चौधरी परवेज इलाही और मुनिस के साथ उनकी लड़ाई है, जिस पे फिर जस्टिस अतर मिनल्लाह ने कहा कि देखें, आपने ये जो इतराज लगाया है, ये इतराज तो चौधरी परवेज इलाही बाद में भी दूर कर सकते हैं, इसका अजाला बाद में मुमकिन है, लेकिन वोटर्स को उनके हक के राय दही से महरूम नहीं रखा जाना चाहिए। फिर जस्टिस अतर मिनल्लाह साहब ने कहा कि हमने इलेक्शन एक्ट 2017 की ऐसी तशरीह करनी है कि जो अवाम को मर्जी के नुमाइंदे मुंतखब करने से महरूम न करे। बहुत सारे कोर्ट रिपोर्टर्स जो तज्जियाकार कह रहे हैं कि आज ये जो बेंच 3 रुकनी बैठा हुआ था, जिसमें मंदोखेल साहब थे, जिसमें मंसूर अली शाह साहब थे और जिसमें अतर मिनल्लाह साहब थे, ये आज तहरीक इंसाफ को रिलीफ दे रहा था कि नहीं दे रहा था, लेकिन ये काजी फायज ईसा के उस फैसले को जिसमें उन्होंने तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान छीना है, आज उस फैसले के लत्ते ले रहा था। उसी आर्टिकल आइन के 17 का हवाला दिया गया, जिसकी बुनियाद के ऊपर उस दिन बैरिस्टर अली जफर बार बार सुप्रीम कोर्ट से कह रहे थे, हामिद खान कह रहे थे कि आप किसी भी वोटर को, वो किस पार्टी को, किस शख्स को वोट करना चाहता है उससे महरूम नहीं कर सकते। ये उसके बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बात नहीं मानी। आज वही बातें उनके फाजिल जजेस कह रहे थे कि वोटर्स को महरूम नहीं किया जा सकता, आर्टिकल 17 की बात कर रहे थे। अब इस हवाले से जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने आज ये कहा कि नकल के लिए भी अकल चाहिए होती है। फिर उन्होंने वुकला को कहा कि जल्दी जल्दी दलाइल दे, इलेक्शन कमीशन बड़ी तेजी के साथ बैलेट पेपर छाप रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि आप जो है वो उसमें से महरूम हो जाए। फिर जस्टिस अतर मिनल्लाह साहब ने कहा कि देखें, रिटर्निंग अफसरान का मतलब रुकावटें खड़ी करना नहीं है, उनका काम रुकावटें दूर करके आसानियां पैदा करना है। अब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि आप ये बताएं कि कानून में कहां लिखा हुआ है कि हर हलके के लिए अलग अलग बैंक अकाउंट्स होने चाहिए। इस हवाले से ये सारी बातें जब हुई, फिर जस्टिस जो अतर मिनल्लाह है, उनका हैरत अंगेज तौर पे सिर्फ एक जमात के साथ, एक जमात से मुराद तहरीक इंसाफ है क्योंकि परवेज इलाही उसके सदर हैं, उनका हैरत अंगेज तौर पे सिर्फ एक जमात के इलेक्शन में यह सब हो रहा है। इंतखाबात को इतना मुश्किल मत बनाएं, आरओ का काम रुकावटें खड़ी करना नहीं है। अब इसका मतलब क्या है
اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو لیول پلینگ فیلڈ جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کہہ رہے تھے ثبوت لے کے آئیں، آج ان کے فاضل جج سپریم کورٹ میں بیٹھ کے خود کہہ رہے ہیں کہ حیرت انگیز طور پہ یہ صرف ایک سیاسی جماعت کے ساتھ ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ اب ایک جانب جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس اطہر من اللہ اور مندوخیل صاحب ریلیف دے رہے ہیں، اور دوسری طرف قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے بینچ کے سامنے آج ایک ہی کیس لگا تحریک انصاف کا۔ اب آپ گیس کریں کیا فیصلہ آیا ہوگا، کیا تحریک انصاف کو ریلیف ملا ہوگا یا ریلیف نہیں ملا ہوگا؟ تو آپ کا زیادہ کا امکان یہی ہوگا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہوں اور تحریک انصاف کا میچ پڑے تو مشکل ہی تحریک انصاف کے حق میں فیصلہ آتا ہے۔ تو بالکل وہی ہوا، PP-19 سے تحریک انصاف کے رہنما عارف عباسی کو آج سپریم کورٹ نے الیکشن لڑنے کی اجازت نہیں دی اور ٹرائیبیونل کا فیصلہ برقرار رکھا ہے اور اپیل خارج کر دی ہے، اور اس 3 رکنی بینچ کی سربراہی جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہے وہ خود کر رہے تھے، اور یہ بتایا، قاضی صاحب نے کہا کہ دیکھیے ریٹرننگ افسر نے بیٹے کی لندن میں موجود جائیدادوں کا پوچھا، اس کا جواب نہیں دیا، درخواست گزار نے مقدمات کا کاغذات میں ذکر نہیں کیا، اس لیے وہ الیکشن نہیں لڑ سکتے۔ تو انہوں نے بیٹے کی لندن میں جائیدادوں کا تسلی بخش جواب نہ دینے پہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے عارف عباسی صاحب کے کاغذات مسترد کر دیے ہیں۔ اگر جان کی امان پاؤں، کیونکہ قاضی صاحب آج کل JIT بنا کے ہمیں اطلاعات ہیں کہ الیکشن سے پہلے وہ صحافیوں کی بھی گرفتاریاں چاہتے ہیں، انٹرنیٹ کو بھی بند کرنا چاہتے ہیں، چلے اس سے ان کی مشکلات آسان ہوتی ہیں، ضرور کریں، لیکن قاضی صاحب بھی تو جب بچوں کی جائیدادوں کا معاملہ آیا تھا تو وہاں یہی ٹیکنیکل گراؤنڈز تھی نا کہ آپ بچوں کے جواب دے نہیں ہو سکتے، وہ آپ کے زیر کفالت نہیں ہے۔ لیکن عارف عباسی تحریک انصاف کے اگر اپنے بیٹے کی لندن میں جائیدادوں کا جواب نہیں دیں گے تو وہ الیکشن سے باہر ہو جائیں گے۔ میرے خیال سے آج قاضی صاحب کے جو ساتھی ججز فیصلے دے رہے ہیں اور جس طریقے سے اس پورے ڈیمیج کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو قاضی فائز عیسیٰ کے اس فیصلے نے ملک کے لیے یہ سیاسی جماعتوں کو ذبح کرنے کی ایک چھری جو ہے وہ قاضی صاحب کی عدالت نے آئندہ کے لیے سیٹ کر دیا، اور یہ تحریک انصاف نہیں ہے، کل کو مسلم لیگ نون اس کا نشانہ بنے گی، کل کو پیپلز پارٹی اس کا نشانہ بنے گی۔ وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر نہ حالات ایک جیسے رہتے ہیں اور نہ پیج ایک جیسا رہتا ہے، یہ سب بدلتا ہے، اور بدلنے کے ساتھ آج تحریک انصاف کے ڈیروں کے اوپر چھاپے پڑ رہے ہیں، ان کے لوگوں کی گرفتاریاں ہو رہی ہیں، پولیس ان جگہوں کا پیچھا کرتی ہے جہاں پہ ان کے لوگ جاتے ہیں، وہ کوئی ورکرز کنونشن کرتے ہیں، کوئی کیمپین کرتے ہیں۔ ہم نے حافظ آباد میں بھٹی صاحب کو دیکھا، وہ کہہ رہے ہیں ہم ایک گاؤں سے نکلتے ہیں، وہاں پہ پولیس خود سے پہنچ جاتی ہے کہ آپ نے ان کو کیوں بلایا۔ آج میں کس جگہ بیٹھا تھا، وہاں پہ مجھے ایک گاؤں سے متعلق ایسی انفارمیشن ملی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں لوگوں کی آنکھوں کے سامنے ہو رہی ہیں۔ اگر پنجاب پولیس لوگوں سے یقین دہانیاں لے رہی ہو کہ آپ یہ گارنٹی دیں، آپ یہ لکھ کے دیں کہ آپ پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ نہیں دیں گے، تو یہ الیکشن نہیں ہے۔ دیکھیں قوم کا 49 ارب روپیہ لگنا ہے اس کے اوپر، اور ہمارے فوجی اہلکار، ہماری پولیس، ہمارے لوگ اس مشق کا فائدہ نہیں ہے۔ کل میاں نواز شریف 11 بجے ماڈل ٹاؤن کے اندر بالآخر ان کو خیال آ گیا ہے کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ اپنے منشور کا اعلان کرے۔ مسلم لیگ نون کو لگ یہ رہا تھا کہ دیکھیے ان کو منشور کی ضرورت نہیں ہے، حالانکہ سیاسی جماعتیں منشور کی بنیاد کے اوپر ووٹ لیتی ہیں، لیکن شاید میاں صاحب کو پتا تھا کہ ان کا ووٹ کہاں سے آنا ہے، کس نے دلوانا ہے، تو اس لیے کل 11 بجے ماڈل ٹاؤن کے اندر دعوت ملی ہے کہ جی آپ آئیں اور میاں صاحب جو ہے وہ منشور کا اعلان کریں گے۔ ایک اور آپ کو خبر دے دینا چاہتا ہوں کہ میاں صاحب نے 3 فروری کو سرگودا میں جلسہ کرنا تھا، لیکن وہ سرگودا میں جلسہ انہوں نے منسوخ کر دیا ہے، اور اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ میاں نواز شریف نے لیا میں جانا تھا، لیا والا جلسہ منسوخ کیا۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیا وہ وجوہات ہیں کہ میاں نواز شریف جو ہیں وہ ان جلسوں کو منسوخ کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ اب 4 فروری کو وہ شاید خاقان عباسی کے حلقے مری میں ضرور جائیں گے، جبکہ 31 جنوری کو مریم نواز کو بھیجا جا رہا ہے نارووال کہ آپ جائیں، احسن اقبال کی حمایت کریں تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ دانیال عزیز سے ہار جائیں۔ دوسری جانب سپریم کورٹ آف پاکستان میں جب میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو صنم جاوید جو حلقہ N119 مریم نواز کے مقابلے لاہور میں الیکشن لڑنا چاہتی ہیں، ان کے کاغذات نامزدگی مسترد کرنے کے خلاف جو اپیل ہے وہ 3 رکنی بینچ کے سامنے لگی ہوئی ہے، اور اس بینچ کی سربراہی جسٹس منیب اختر کر رہے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوگا کہ کیا صنم جاوید کو موقع ملتا ہے؟ اگر صنم جاوید کو موقع مل گیا تو مریم نواز کے لیے بہت مشکلات ہوں گی، اگر موقع نہ ملا تو پھر دیکھنا پڑے گا کہ کن گراؤنڈز کے اوپر یہ سارا کچھ کیا جاتا ہے، یہ بھی بہت ہی دلچسپ معاملہ ہوگا۔ اچھا ایک ڈیولپمنٹ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، دیکھیے پاکستان میں انصاف کے پیمانے، کل فیصل واوڈا کہہ رہے تھے کہ پاکستان میں ہوا چلتی ہے اور اس ہوا کے اکارڈنگلی پاکستان کا نظام انصاف چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ عمران ریاض کو ایئرپورٹ کے اوپر روکا گیا ہے، وجہ کیا جی آپ کے نام سٹاپ لسٹ میں ہے، حالانکہ وہ عمرے کے لیے جانا چاہتے تھے۔ اب یہ بتایا گیا ہے
کہ 29 تاریخ کی یعنی 29 جنوری کے ان کے ٹکٹس ہیں، لیکن لاہور ہائی کورٹ میں وہ کل بھی گئے، آج بھی گئے، تو عدالت نے 30 جنوری کو نوٹس جاری کرتے ہوئے وفاقی حکومت اور ایف آئی اے سے جواب طلب کر لیا ہے۔ یعنی آپ یوں سمجھیں کہ میری آج کی ٹکٹ ہو اور آپ مجھے کل کا حکومت سے جواب مانگ رہے ہوں، تو اس کا کیا مطلب لیا جا سکتا ہے؟ تو یہ ساری چیزیں اپنی اس کلیئرٹی کے ساتھ ہے۔ اچھا، ایک بڑی دلچسپ خبر آپ کو اڈیالہ جیل سے دینی ہے۔ اڈیالہ جیل میں ایک تو آج عمران خان کا جو سائفر کیس ہے وہ بغیر کسی کارروائی کے کل تک ملتوی ہو گیا۔ بتایا گیا کہ عمران خان کے جو لائرز ہیں وہ ان کی طبیعت کی وجہ سے آج ہی ہوا ہے، اور جو جج صاحب ہیں وہ خاصے غصے میں دکھائی دیے۔ لیکن عمران خان جو قیدی نمبر 804 کے نام سے جانے جاتے ہیں، تحریک انصاف والے نعرے بھی لگاتے ہیں، گانے بھی بناتے ہیں، تو عمران خان نے وہاں پہ ایک اور قیدی کو نمبر الاٹ کیا، اور وہ ہے شاہ محمود قریشی، جو پاکستان تحریک انصاف کے وائس چیئرمین بھی ہیں اور ان کے ساتھ وہ جیل میں بھی ہیں۔ تو عمران خان نے خود سے شاہ محمود قریشی کو یہ کہا ہے کہ آپ قیدی نمبر 805 ہیں۔ ان کا اگر کپتان جو ہے وہ قیدی نمبر 804 ہو تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ وائس کپتان جو ہے وہ قیدی نمبر 805 بنتا ہے۔ ان کا آپ نے میرے ساتھ وفا نبھائی ہے۔ یہ بات درست ہے کہ شاہ محمود قریشی ہوں یا دیگر جس میں خاص کر چودھری پرویز الہی ہوں، ان کے متعلق کہا جاتا تھا کہ عمران خان کو دھوکہ دے جائیں گے، یہ ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے، یہ کہیں اور مل جائیں گے، لیکن ان لوگوں نے ثابت کیا۔ کیسرا الہی صاحبہ رات کو علینا شگری کے شو میں ABN نیوز کے اوپر بیٹھی ہوئی تھی، انہوں نے کہا کہ ہمیں کہا گیا ہے مجھے اور مونس کو کہ آپ پریس کانفرنس کر دیں عمران خان کے خلاف، پرویز الہی بھی باہر آ جائیں گے، مونس الہی بھی ملک میں آ جائیں گے، بہت سارے مسئلے حل ہو جائیں گے، لیکن انہوں نے یہ نہیں کیا۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت جو گراؤنڈ کے اوپر نظر آ رہا ہے وہ لوگ تحریک انصاف کو، عمران خان کو ضد بنا کے بیٹھے ہوئے۔ ہاں، اگر آپ کوئی اور رزلٹ لینا چاہتے ہیں تو وہ آپ کی مرضی ہے، اس حوالے سے آپ کو کوئی روک نہیں سکتا، لیکن قوم کا فیصلہ کم از کم اس سے یکسر مختلف دکھائی دے رہا ہے۔ جب تک کہ اپڈیٹ سے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔